راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کے چند فضائل ارشاد فرما دیجیے۔ سخی اللہ پاک سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے اور دوزخ سے دور ہے، اور بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور جہنم سے قریب ہے۔ اچھا، یہ حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی، تو اس میں سخی اور بخیل کی دونوں کا، تو بخیل جو جہنم سے قریب، اور ایکچولی جو بخیل ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے کہ ایسے صدقات جو اس پر واجب ہیں وہ ادا نہیں کرتا، جیسے جو زکوٰۃ، بھلے وہ باقی خیر خیرات کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، لیکن زکوٰۃ پوری نہیں دیتا، تو یہ اس پر فرض ہے تو یہ ادا نہیں کر رہا، یہ بخیل ہے۔ صدقہ فطر واجب ہے، ادا نہیں کرتا تو وہ بخیل ہے۔ بخیل مانے کنجوس۔ تو اس طرح مطلب جو صدقات واجبات ادا نہیں کرتے تو وہ اصل میں بخیل یہ لوگ ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جہاں مروت میں خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں مطلب تھوڑا ہاتھ تنگ رکھے، یہ بھی بخل ہی کی صورت ہے، لیکن یہ وہ صورت نہیں ہے جو مطلب اصل صورت جو بخل کی وہی خطرناک ہے کہ جس میں مطلب یہ کہ شریعت نے، اسلام نے فرض کیا، اس کے باوجود وہ ادا نہیں کر رہا، اس کے لیے نا جہنم کی وعید، تو اس کے لیے۔ اور جہاں مروت میں خرچ کرنا ہے وہاں بھی کرنا چاہیے، ورنہ لوگ غیبتوں میں پڑیں گے، برائیوں میں پڑیں گے، اور پھر مال کی محبت اتنی اچھی بھی تو نہیں ہے نا۔ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے، اے ابن آدم، یعنی اے آدمی، اپنے خزانے میں سے میرے پاس کچھ جمع کر دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری جائے گا، تجھے میں پورا دوں گا اس وقت کہ تو اس کا زیادہ محتاج یعنی ضرورت مند ہوگا۔ تو یوں مطلب ہے کہ اللہ پاک کی ایک رحمت ہے، کرم ہے کہ راہ خدا میں دینے کی ترغیب میں کہ میرے پاس جمع کروا دے، تو ظاہر ہے کہ فزیکلی تو جمع کی کوئی ممکن ہی نہیں ہے، تو صورت ہی نہیں ہے، تو یہ راہ خدا میں ہم دیں گے تو یہ اللہ پاک کے پاس جمع ہوگا ہمارا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے نا کہ بندہ جو صدقہ کرتا ہے تو اللہ پاک اسے قبول فرماتا ہے اپنے دست قدرت سے، اور اسی طرح اس کی پرورش فرماتا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کو پہاڑوں کی مثل دیکھے گا۔ سبحان اللہ۔ تو راہ خدا میں خرچ کرنا تو واقعی بڑا ثواب کا کام ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، بہت سعادت کی بات ہے، کرنا چاہیے۔ مالداروں کو چاہیے کہ اپنے اطراف میں دیکھیں، پڑوسیوں میں دیکھیں، رشتہ داروں میں دیکھیں۔ اب مہنگائی، کمر توڑ مہنگائی، غربت، یہ سب سمجھتے ہیں، ہم بار بار ترغیب دلاتے رہتے ہیں، اور ان کی کچھ نہ کچھ خدمت کرتے رہے، کوئی خاندان باندھ لیں جن کا کوئی راشن ان کا بند جائے، کہ ان کو بھائی مہینے کا اتنا راشن چلا جائے، عید کے موقع پر کوئی اچھے بیچارے کپڑے پہن سکیں، اس کی کوئی ترکیب بن جائے۔ سادات کرام میں سے کسی سید خاندان کا خرچہ باندھ لیں، ان کی خدمت ان کے نانا جان کے عطا کردہ ہے، یہ ان کو دیں گے تو اور ان کے نانا جان نوازیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس طرح مطلب جن کو اللہ نے دیا ہے وہ کریں۔ اب اتنا پھینکتے ہیں، اتنا فضول اڑاتے ہیں، اتنا شادیوں میں کروڑوں روپے کا دھماک کر دیتے ہیں، غریبوں میں دو نا یار، مسکینوں میں دو، غریبوں میں دو، سیدوں کی خدمت میں نذرانے پیش کرو، علماء کی خدمت کرو، امام بیچارے، کئی امام ایسے ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، سفید پوش ہوتے ہیں، ان کی خدمتیں کرو تو انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت میں چاندی ہوگی۔ باقی ادھر تو دکھاوے کے لیے خرچ بہت ہوتا ہے، یہ اس کو مطلب مائنس کرو یار، جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کریں، اللہ توفیق دے تو وہی کام کریں کہ جس میں ہم کو ثواب ملے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔